The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ نہ جانے کتنا سفر طے ہو گیا، پھر مجھے روشنیاں نظر آئیں۔ مدھم مدھم روشنیاں آبادی کا نشان دے رہی تھیں۔ میں شاید شہر کی حد میں داخل ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہوا، لیکن یہ سب کچھ تو اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تو نہیں تھی، میرا مطلب ہے وہ آبادی تو نہیں تھی جہاں نیاز اللہ صاحب رہتے تھے۔ میں راستہ بھٹک کر کسی اور ہی سمت نکل آیا تھا۔ اتنے دن میں تھوڑا بہت اندازہ ان علاقوں کے بارے میں لگا چکا تھا۔ یقینی طور پر یہ نیاز اللہ صاحب کی بستی نہیں تھی۔ دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ صبح ہونے میں شاید تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ میں دیر تک دل کی بڑھاس نکالتا رہا۔ بھوک لگ رہی تھی اور چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ ویسے بھی رامانندی کے ساتھ قیام کے دوران کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تھا، بس درختوں کے پھلوں وغیرہ پر اپنا گزارا کرتا رہتا تھا۔ اس وقت بھوک کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ آنسو خشک ہو گئے، گردن کی تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اپنی جگہ سے ہٹا اور کافی دور چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ روشنی سی نظر آئی۔ یہ کوئی چھوٹا سا جھونپڑا ہوٹل تھا، شاید نہاری پکائی گئی تھی وہاں، اور تندور پر روٹیاں لگ رہی تھیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہی بھوک نے کچھ ایسی شدت اختیار کی کہ میرے قدم اس کی جانب بڑھ گئے۔ چند افراد کاموں میں مصروف تھے، غالباً صبح صبح تمام تیاریاں کر لی گئی تھیں۔ گاہکوں کے آنے میں بھی ابھی دیر تھی۔ پیسے نام کی کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں تھی، لیکن دل مچل رہا تھا۔ وہ کرنے پر آمادہ ہو گیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ میں ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ کھانا کھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تیار ہے بابو، بہت صبح گھر سے نکل آئے؟ تھڑے پر بیٹھے ہوئے بھاری بھرکم شخص نے کہا۔ مسافر ہوں بھائی، میں نے جواب دیا۔ بیٹھو، اندر بیٹھ جاؤ، اس نے نرمی سے اشارہ کیا اور میں اندر جا بیٹھا۔ رمضان دیکھ بابو کو، اس شخص نے زور سے کہا، اور ایک دبلا پتلا آدمی میرے پاس پہنچ گیا۔ بولو بابو، کھانا لے آؤ بھائی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور وہ آوازیں لگانے لگا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ پیٹ کا دوزخ تو بھر جائے گا، مگر اس کے بعد جو بے عزتی ہوگی اس کا احساس تھا۔ ان لوگوں کی نرمی کیا رخ اختیار کرے گی؟ کبھی نہیں ایسا کیا تھا، مگر یہ لمحے بھی میری تقدیر میں لکھے تھے۔ پھولی ہوئی خمیری روٹیاں اور سرخ تار والی نہاری کیا لذت دے رہی تھی، بیان نہیں کر سکتا۔ کاش کچھ پاس ہوتا، وہی دے کر ان لوگوں کو مطمئن کر سکتا۔ کھانا کھا لیا، 2 روٹیاں ختم ہو گئیں، پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اسے اور کھانا لانے کے لیے کہا۔ 6 پلیٹ سالن اور 12 روٹیوں تک تو کام چل گیا، حالانکہ میرے ہر بار کے آرڈر پر کھانا لانے والے کے چہرے پر حیرت پھیل جاتی تھی، اور جب میں نے 7ویں پلیٹ مانگی تو وہ کسی قدر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور بولا، یہ سب کہاں جا رہا ہے بابو؟ میں چونک پڑا۔ دیکھنے میں تو معمولی لگتے ہو، کوئی پہلوان ہو کیا؟ اور کھانا لا سکتے ہو؟ ہمیں کیا، دیگ کھا جاؤ پوری۔ وہ آگے بڑھ گیا، البتہ اس نے دیگ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ کہا تھا، اور وہ بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں۔ اس بار وہ 6 روٹیاں اور سالن لے آیا۔ اس کے احساس دلانے سے میں بھی چونکا تھا، اور مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں کتنا کھا چکا ہوں، مگر پیٹ یوں لگتا تھا جیسے کچھ نہ کھایا ہو۔ یہ نئی افتاد تھی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لاکھ کئی دن کے بعد گوشت چکھا تھا، مگر 12 روٹیاں؟ مجھے تعداد یاد تھی، مگر ہاتھ نہ رکے۔ میں ان روٹیوں کو بھی چٹ کر گیا۔ اب کیا کروں؟ میں نے کھانا لانے والے کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ کہیں کھسک گیا تھا۔ سامنے پانی کا بھرا ہوا جگ رکھا تھا۔ گلاس میں پانی انڈیل کر پیا اور پھر پانی پیتا چلا گیا۔ چند گلاس میں ہی جگ خالی ہو گیا تھا۔ نہاری کی دیگ کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے دیکھ لیا تھا، اور اس کا دم خشک لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جیسے ہی بینچ کے پیچھے سے نکلا، وہ شخص بھی جلدی سے تھڑے سے نیچے اتر آیا۔ اور پانی مل سکے گا بھائی؟ وہ ہے، اس نے ٹینکی کی طرف اشارہ کیا، اور میں وہاں پہنچ گیا۔
گلاس پر گلاس پیے جا رہا تھا، مگر بھوک مٹی تھی نہ پیاس۔ جھلا کر گلاس رکھ دیا اور پھر آخری لمحے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی۔ تھڑے پر بیٹھا ہوا شخص غائب تھا۔ بیرا تو پہلے ہی غائب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تندور پر روٹیاں لگانے والے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ایک لمحے کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر پھر ہنسی آ گئی۔ کام دوسرے انداز میں بن گیا۔ وہ لوگ شاید میری خوراک سے خوفزدہ ہو گئے تھے اور نہ جانے کیا سمجھ کر بھاگ نکلے تھے، مگر عزت رہ گئی تھی۔ میں خود بھی تیز تیز قدموں سے وہاں سے چل پڑا اور اس جگہ سے بہت دور آ کر سکون کی سانس لی۔ مگر قصہ کیا ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے؟ اتنے دنوں کی بھوک ہے یا بھوریا چرن کا کوئی انعام؟ ہاں، آخری بات دل کو لگتی تھی۔ بھوک اب بھی کم نہیں ہوئی تھی اور گردن کی تکلیف کا بھی وہی عالم تھا۔ آبادی جاگتی جا رہی تھی۔ زندگی کے معمولات شروع ہو گئے تھے۔ ایک پلیا پر بیٹھ کر میں ان خوش نصیبوں کو دیکھنے لگا جو اتنی صبح جاگ کر زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے، اپنے عیش و آرام کو ترک کر کے۔ لیکن میری نسبت وہ کس قدر خوش نصیب تھے کہ انہیں ایسی کسی مصیبت نے نہیں گرفتار ہونا پڑا تھا۔ کاش میرے ابتدائی اقدامات بھی درست ہوتے، میں بھی دنیا کے ان رہنے والوں کی مانند ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزارتا اور انہی لوگوں کی مانند تلاش رزق میں نکل کھڑا ہوتا۔ کاش میں آسان ذرائع سے جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت کے ڈھیر لگانے کے بارے میں نہ سوچتا۔ کیا حسین زندگی ہوتی، صبح سے شام تک محنت کی جائے اور اس کے بعد گھر کا رخ کیا جائے، پیارا گھر جہاں اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک بدنصیب تھا، بھائی بہن، ماں باپ، پیار کرنے والا دوست ماموں، لیکن سب سے دور، سب کے لیے عذاب کا باعث۔ کاش تھوڑا سا سوچنے کا موقع مل جاتا اور میں اپنے راستے درست کر لیتا، مگر اب تو سب کچھ چھن گیا۔ سب کچھ ہاتھ تھا کہ مسلسل گردن پر مصروف تھا، گردن پھوڑا سی لگ رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہو چکا تھا وہ بھی ناقابل یقین تھا، لیکن قابل یقین بات ہی کون سی تھی؟ لوگوں کو بتاتا تو سب حیرت زدہ ہی ہو جاتے۔ اب تک ایسا ہی ہوا تھا، بڑا عجیب معاملہ تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ بھوریا چرن کا یہ وار سب سے زیادہ سخت ہے۔ اب تک تو دنیا سے ہی چھپتا پھرتا تھا اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو نقصان دہ سمجھتا تھا، لیکن بات اب اپنی ہی ذات پر آ گئی تھی۔ یہ بھوک، اس بھوک کا کیا ہوگا؟ ناقابل یقین حد تک کھا پی کر آیا تھا۔ بھلا اتنی ساری روٹیاں اور اتنا سارا سالن جو میرے جیسی جسامت کے 8-10 آدمیوں کے لیے کافی ہو، میں اکیلا ہی چٹ کر گیا تھا۔ اتنا پانی پی گیا تھا کہ بیچارے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اٹھ کر بھاگ گئے۔ بھوک پیاس نہ مٹی تھی، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ اس عالم میں کیا جی سکوں گا؟ دل یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ کھاؤں، لیکن ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بے بسی کی نگاہوں سے وہیں پلیا پر بیٹھا لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سورج نکل آیا تھا۔ پھر نیاز اللہ صاحب کا خیال آیا، یہ بستی کون سی ہے آخر؟ یہ نیاز اللہ صاحب کی بستی تو نہیں ہے، کوئی منظر وہاں کا سا نہیں ہے، نہ جانے کہاں نکل آیا ہوں۔ دل میں تجسس سا جاگا اور معلومات حاصل کرنے نکل پڑا، اور پھر اس بستی کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ وہ جگہ نہیں تھی۔ پتہ نہیں بیچارے نیاز اللہ صاحب کا کیا ہوا، خدا انہیں محفوظ رکھے۔ میں ایک درخت کے نیچے آ بیٹھا، آنکھوں میں نیند کا سا جھونکا محسوس ہوا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ جاگا تو شام ہو چکی تھی اور بھوک تھی کہ کمبخت پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کیا کروں؟ کیا کروں؟ وہاں سے ہٹا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پھلوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ ایک سمت گلے سڑے پھلوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ قدم رک گئے اور وہیں بیٹھ گیا اور ان گلے سڑے پھلوں کو اٹھا اٹھا کر کھانے لگا۔ لوگ مجھے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن اب جو افتاد پڑی ہوئی تھی اسے گزارنا ہی تھا۔ یہ پھل بھی میں اپنے معدے میں اتارتا رہا اور خاصا بڑا حصہ صاف کر دیا، لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ بھوک نہیں مٹی تھی۔ وہاں سے ہٹا اور تھوڑے فاصلے پر جا بیٹھا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، پورا دن گزر گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مصیبت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جو کچھ ہوا
اسے ٹالنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا۔ گزاروں گا، اس طرح بھی گزاروں گا بھوریا چرن، لیکن تیری بات نہیں مانوں گا، کسی قیمت پر نہیں مانوں گا کتے۔ یاد رکھنا، یاد رکھے گا تو بھی کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ رات گہری ہو گئی تو سونے کی کوشش کرنے لگا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر آدھی رات گزر گئی تو آنکھیں خود ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ صبح و شام، دن رات میں سڑکوں اور گلیوں میں مارا مارا پھرتا تھا۔ ایک اور کیفیت مجھے محسوس ہونے لگی تھی جس کا پہلا نمونہ دیکھتے ہی میرا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ وہ یہ تھی کہ بدن کے مختلف حصوں میں ننھے ننھے سرخ دانے نمودار ہو گئے تھے۔ پھر ان دانوں میں سوراخ سے باریک مٹی جیسی کوئی چیز باہر نکلنے لگی۔ یہ چیز ان سوراخوں کے اوپر جمع ہو جاتی، میں اسے صاف کرتا تو ایک ہلکی سی سوزش محسوس ہوتی اور اس میں لذت کا سا احساس ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا تھا، دانے پورے بدن پر پھیل گئے۔ وہی ہوتا، پہلے دانے نکلتے پھر سوراخ ہو جاتے۔ 2-3 دن کے بعد ان سوراخوں سے مٹی جیسی خشکی نکلنا بند ہوئی اور گاڑھا سیال نکلنے لگا۔ بدن پر سفید سفید نشان بننے لگے تھے۔ حواس معطل رہے، سب سے زیادہ بھوک سے نڈھال کر دیا تھا۔ لوگ مجھ سے دور بھاگنے لگے، وہ مجھ سے گھن کھاتے تھے۔ ویسے وہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہو گیا تھا اور بدن کے سوراخوں سے نکلنے والا سیال لباس کو بھگو کر سڑنے لگتا جس سے بدبو اٹھتی تھی۔ پھر ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا اپنی تقدیر پر غور کر رہا تھا کہ ایک سفید گاڑی میرے پاس آ رکی۔ بڑی سی وین نما گاڑی تھی، اس سے کئی افراد نیچے اترے۔ ایک شخص ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یہ ہے، رہنمائی کرنے والے شخص نے کہا۔ پاگل بھی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا آدمی 2 اور آدمیوں کو اشارہ کر کے میرے قریب آ گیا۔ اٹھو، اس نے کہا۔ جی؟ میں حیرت سے بولا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ مگر کہاں؟ ہسپتال۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ تم کوڑی ہو؟ کوڑی؟ میری آواز رند گئی۔ میں نے کوڑ کا صرف نام سنا تھا، یہ علم تھا کہ یہ بہت خطرناک مرض ہے، مگر اپنے بارے میں خیال مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ اپنے جسم کی اس کیفیت سے یہ تصور میرے ذہن میں کبھی نہیں ابھرا تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، حلق میں گولا سا آ پھنسا۔ گھبرانے کی بات نہیں، تمہارا علاج ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر تمہارا اس طرح سڑکوں پر پڑا رہنا اچھا نہیں ہے۔ یہ یہاں کی میونسپلٹی کے رکن ہیں، انہوں نے ہمیں تمہارے بارے میں اطلاع دی اور ہم تمہیں لینے آ گئے۔ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گاڑی میں جا بیٹھا اور گاڑی چل پڑی۔ دل رو رہا تھا، یہ بھی ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ گاڑی کا سفر بہت طویل تھا۔ اس کا اختتام ایک شاندار عمارت پر ہوا تھا۔ مجھے اتار کر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بڑی صاف ستھری جگہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک نرس آئی اور اس نے مجھے ایک لباس دیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک دروازے کے قریب رک کر اس نے کہا، یہ غسل خانہ ہے، اندر ایک بڑا ڈبہ رکھا ہے جس پر ڈھکن ہے۔ اپنا یہ لباس اتار کر اس ڈبے میں ڈال دینا اور غسل کر کے یہ لباس پہن لینا بہتر ہے، میں نے آہستہ سے کہا اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ نرس کی ہدایت پر عمل کر کے میں دوسرے لباس میں باہر آیا تو نرس میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک اور بڑے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس نے مجھے یہاں ایک جگہ بٹھا لیا۔ 2 عورتیں اور 3 مرد یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی میری طرح کوڑی تھے۔ کافی دیر انتظار کرنا پڑا، پھر میری طلبی ہو گئی۔ اندر کئی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ مسعود احمد۔ باپ کا نام؟ محفوظ احمد۔ تمہارے اہل خاندان کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ میں طویل عرصے سے ان سے بچھڑا ہوا ہوں۔ خاندان میں، والدین میں کوئی اور اس مرض کا شکار تھا؟ خدا نہ کرے یہ بدنصیبی میرے حصے میں آئی ہے۔ انہوں نے اس مرض کی ابتدا پوچھی، عرصے کے بارے میں معلوم کیا، مزید کیفیات پوچھی تو میں نے بھوک کے بارے میں بتایا۔ یہاں تم پیٹ بھر کر کھانا، ایک ہمدرد ڈاکٹر نے کہا، اور پھر مجھے اس ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ جنرل وارڈ تھا، بہت سے مریض تھے، بھیانک چہرے جزام کا شکار۔ انہیں دیکھ کر خوف آتا تھا، مگر تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا،
میرے بہت سے ٹیسٹ ہوئے، ان کی رپورٹیں موصول ہوئیں تو ڈاکٹر کو حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق میرے خون کے کوڑ کے جراثیم نہیں تھے۔ مجھے ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے ان تمام رپورٹوں کے ساتھ پیش کیا گیا اور ڈاکٹروں نے انٹرویو لیا، مگر میں اس پناہ گاہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کچھ سکون تھا۔ میں نے انہیں بھوریا چرن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے جنرل وارڈ سے اسپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ میرا انوکھا مرض ڈاکٹروں کو دلچسپ لگا تھا اور وہ اس پر تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بھوک کی کیفیت کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اسپیشل وارڈ میں میرے ساتھ 3 مریض تھے، جن میں ایک معمر شخص جو کافی تعلیم یافتہ اور نمازی آدمی تھا، نام سلیم بیگ تھا، اور دوسرا شہزادہ تھا جس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ تیسرا فرید شاہ تھا۔ سلیم 5ویں وقت کا نمازی، خوش اخلاق آدمی تھا اور اس سے میری زیادہ دوستی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ڈاکٹروں نے پہلا تجربہ میری بھوک پر کیا اور انہوں نے مجھے کھانے کے انبار کے سامنے بٹھا دیا۔ مجھے کھانے کی کھلی چھٹی تھی۔ میں نے کھانا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں کو چکر آ گئے۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے مجھے کھانے سے روکا۔ میرا وزن کیا، مگر وزن نارمل تھا۔ ان کے لیے یہ نہایت حیران کن بات تھی۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنا کھاتے ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس مرض کے آغاز کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ مزید کتنا کھا سکتے ہو؟ دوسرے ڈاکٹر نے سوال کیا۔ کوئی انتہا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اگر تمہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے تو جاؤ گے؟ ہاں، جینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے مجھے تسلیاں دیں اور چلے گئے۔ اس رات بڑا بے چین تھا، طبیعت پر بوجھ طاری تھا۔ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر پرسکون سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دور بلندی پر کچھ روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ میں ان روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس کائنات میں لوگ بڑے بڑے جرم کر لیتے ہیں، بعض تو آرام سے زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ کیا میں اس دنیا میں سب سے بڑا مجرم ہوں؟ کہ اللہ کے حضور میری توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ کہ میری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی؟ دل بہت دکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ اچانک دل دہل کر رہ گیا۔ کسی نے عقب میں میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ پھر یہ ہاتھ کس کا ہے؟ گھوم کر دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ اب تو اعصاب بھی کمزور ہو گئے تھے۔ کون ہے؟ کیا بھوریا چرن؟ رو رہے ہو بیٹے؟ عقب سے آواز آنے والی آواز نرم اور شفیق تھی۔ میں اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر مجھے اپنے اس خوف پر شرمندگی ہوئی۔ آواز تو سلیم بیگ کی تھی۔ میرے خوف سے کپ کپاتے بدن کو دیکھ کر سلیم بیگ سمجھا کہ میں رو رہا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر رخ بدل لیا۔ نہیں سلیم چچا، ایسے ہی لگا تھا۔ رات تو بہت گزر گئی ہے، کیا نیند نہیں آئی؟ ہاں، طبیعت کچھ بے چین ہے۔ ایک بات کہوں بیٹے؟ جی چچا۔ نماز پڑھا کرو، ساری بے چینی دور ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو خود سے قریب آنے کے بہت سے راستے کھولے ہیں، اور ان میں سب سے افضل نماز ہے، جس میں تم اس کے حضور ہوتے ہو۔ تمہارا تصور اس کی حمد و ثنا میں ہوتا ہے، اور جب خیال اس ذات باری کی طرف ہو تو کوئی اور خیال بے چین نہیں کرتا۔ نماز شروع کر کے دیکھو بیٹے، ایک تجربہ کر لو، تمہیں فائدے کا اندازہ خود ہو جائے گا۔ دل کو ایک عجیب سا دھکا لگا تھا۔ سب کچھ کرتا تھا، نہ جانے یہ کیوں نہ کیا تھا۔ نماز آتی ہے؟ بھول گیا ہوں چچا۔ کوئی مشکل ہی نہیں، تھوڑی دیر میں یاد کرا دوں گا۔ میرے کپڑے، بدن کا کوڑ، کپڑے تو خون اور پیپ سے گندے ہو جاتے ہیں۔ یہ مجبوری ہے، بیماری بھی خالق کا تحفہ ہے۔ دل کی طہارت ضروری ہے۔ غلاظت تو ہمارے سارے وجود میں بھری ہے۔ روح سے بدن عاری ہو جائے تو اس غلاظت کا تعفن دیکھو، ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بس روح طاہر ہے، اس کی طہارت افضل ہے۔ دل سے ضرور پاک رکھو اور وہ مجبوریاں معاف کر دیتا ہے۔ آؤ پھر بے چینی کے یہ لمحات اس کی یاد میں گزار دیں۔ دیکھو بے چینی کیسے بھاگتی ہے۔ فجر کی نماز دونوں ساتھ پڑھیں گے۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا اور سلیم بیگ مجھے
طریقہ نماز سکھانے گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ محمود بھی چھوٹا تھا، عید آتی تھی، امی دونوں بھائیوں کو تیار کرتی تھی، ماموں ریاض انگلیاں پکڑتے ہوئے تھے، ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، ابو نماز کی تلقین کرتے تھے۔ چھوٹے تھے تو خوف سے نماز پڑھتے تھے، بڑے ہوئے تو سرکشی شروع ہو گئی، جمعے کے دن غائب ہوئے۔ رفتہ رفتہ ابو نے کہنا چھوڑ دیا۔ سلیم بیگ آیات الہی دہراتے رہے اور میرا ذہن بھٹکتا رہا۔ اب سو جاؤ، فجر کے وقت جگا دوں گا۔ جگا دوں نا؟ جی، میں نے کہا اور لیٹ گیا۔ سلیم بیگ صاحب بھی لیٹ گئے۔ نہ جانے کب نیند آئی تھی، پتہ نہیں سویا بھی تھا یا نہیں۔ سلیم بیگ نے جھنجھوڑا تو فوراً آواز دی، ہاں چچا جاگ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ بھول گئے؟ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اٹھ جاؤ بیٹے، نماز افضل ہے نیند سے۔ جی چچا، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ نماز پڑھی اور پھر سلیم بیگ سے باتیں کرتا رہا۔ 2 دن گزر گئے، کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر بھوک کی تکلیف سے نڈھال رہتا تھا۔ حالانکہ مجھے ایک وقت میں کم از کم 6 افراد کی خوراک دی جاتی تھی، کھاتے ہوئے شرمندگی ہوتی تھی، لیکن دل نہیں بھرتا تھا۔ تیسری دوپہر کچھ نئے ڈاکٹر آئے اور مجھے خصوصی طور پر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ میری ساری رپورٹیں ان کے سامنے تھیں۔ ہم تمہیں جرمنی بھیجنا چاہتے ہیں، تمہاری تفصیل وہاں بھجوائی جا چکی ہے اور وہ وہاں کے ڈاکٹر تم پر تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تجربات تمہاری موت پر بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تم کہتے ہو تم لاوارث ہو، اس لیے کسی اور سے تو تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تم بتاؤ، تیار ہو؟ جی، میں ہکا بکا سا رہ گیا۔ تم سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا اور تم نے آمادگی کا اظہار کیا تھا، پرانے ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ مجھے کب جانا ہوگا؟ کچھ دن لگ جائیں گے۔ حکومت تمہاری روانگی کے انتظامات کرے گی۔ تمہاری موت کی تو محض ایک بات کہی گئی ہے، زیادہ امکانات تمہارے درست ہو جانے کے ہیں۔ تمہارے کوڑ کے مرض کا تو یہاں علاج ہو رہا ہے، اصل مسئلہ تمہاری اس بھوک کا ہے، اور جرمنی کے ڈاکٹر اسی سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ شاید وہ تمہارے معدے کا آپریشن کریں، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم آمادہ ہو تو اس فارم پر دستخط کر دو۔ انہوں نے ایک فارم میرے سامنے کر دیا۔ میں سوچنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے بڑی کوشش کی ہے، ڈاکٹر نے ناخوشگوار انداز میں کہا۔ اگر میں آپ کو اس بھوک کی کہانی سنا دوں ڈاکٹر صاحب، تو آپ اسے محض ایک دلچسپ افسانہ کہیں گے، اس پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ میرا علاج جرمن میں نہیں ہے، بلکہ اسی ملک میں ہے۔ بکرات بننے کی کوشش نہ کرو، ہمیں کسی کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جانا چاہتے ہو تو اس فارم پر دستخط کر دو۔ سوچنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور یہ ضروری ہے۔ ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اسے سوچنے کا موقع ضرور دو، نئے آنے والے ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا، اور مجھے واپس میرے کمرے میں بھجوا دیا گیا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا۔ میری بیماری جو کچھ تھی میں جانتا تھا۔ یہ بیچارے یا جرمنی کے ڈاکٹر کیا کر سکتے تھے؟ ہاں، دل میں ایک خیال ضرور آ رہا تھا، پھوریا چرن نے اتنا دور نکل جاؤں تو شاید اس سے جان بچ جائے، لیکن سب یہی رہ جائیں گے۔ ان سے ملنے کی آخری آس بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ آس بھی زندگی تھی، اور میں اس زندگی سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس رات بھی بے چینیوں میں دل بسیرا کر لیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ سب سو گئے تھے۔ میں اٹھا، کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ تاریکیاں سامنے تھی، بہت دور انہی بلندیوں پر روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر کچھ شور کی سی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ دل بھوجل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر دوبارہ مجھ سے سوال کریں گے، کیا جواب دوں گا انہیں؟ کیسے بتاؤں گا کہ میرا علاج تو بہت آسان ہے، اس گندی روح کو آواز دوں وہ آ جائے گی، مگر کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکال لے جائے گی۔ اس مکروہ خواہش پر سر جھکا دوں، ایمان کھو دوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ عاقبت کے لیے کچھ نہ ہوگا بجز گناہوں کے انبار کے۔ عرس ہو رہا ہے شاید، پیچھے سے آواز ابھری اور میں چونک پڑا۔ نہ جانے کب سلیم بیگ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ پھر بولے، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ کہاں؟ مزار پر۔ کون سے مزار پر؟ یہ آوازیں نہیں سن رہے؟ وہیں سے آ رہی ہیں۔
مزار کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ روشنیاں جو نظر آ رہی ہے مزار ہی کی تو ہے۔ کس کا مزار ہے؟ بابا جلال شاہ کا۔ لوگ یہی کہتے ہیں، دیکھا تو کبھی نہیں، سلیم بیگ نے کہا۔ کافی فاصلے پر ہے؟ ہاں، بہت دور ہے، دن میں تو نظر بھی نہیں آتا، رات کو بس روشنیاں نظر آ جاتی ہیں۔ اس وقت قوالیوں کی آوازیں بھی ہوا کے ساتھ آ رہی ہیں، ہوا کا رخ بدل جائے تو آواز بھی نہیں آئے گی۔ چلیں؟ میں نے بے اختیار کہا۔ کہاں؟ سلیم بیگ حیرت سے بولے۔ عرس دیکھنے، قوالیاں سنے۔ میں نے کہا اور سلیم بیگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ میں ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر کچھ بولنا چاہتا تھا کہ اچانک ان کی سسکیاں ابھرنے لگیں اور میں حیران ہو گیا۔ ارے ارے سلیم چچا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، بس ایسے ہی دل بھر آیا تھا۔ تمہارا دل چاہتا ہے نا سب دیکھنے کو، مگر اللہ کا حکم، وہ خود ہی سب کچھ جانتا ہے۔ بیٹے، ہمیں کوئی اپنے درمیان کہاں قبول کرے گا؟ لوگ ہم سے گھن کھاتے ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں وہاں؟ ہم ان سے دور رہیں گے چچا۔ نہیں بیٹے، ویسے بھی گیٹ بند ہو چکا ہے، چوکیدار اس وقت نہیں جانے دے گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے چچا، میں جاؤں گا۔ ارے نہیں بیٹے، ممکن نہیں ہے، مزار شریف بہت دور ہے، اور پھر باہر کیسے جاؤ گے؟ کمرے کے باہر بھی رات کے ڈیوٹی کے ڈاکٹر ہوں گے، سختی کریں گے۔ یہ کھڑکی زیادہ اونچی تو نہیں ہے، کود جاؤں گا۔ زخمی ہو جاؤ گے بیٹے۔ زخمی تو میں ہوں چچا، ضد سوار ہو گئی ہے تم پر، مگر ٹھیک نہیں ہوگا بیٹے، مناسب نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، میں نے کہا اور کھڑکی پر چڑھ گیا۔ سلیم بیگ ارے ارے کرتے رہے، مگر میں نیچے کود گیا۔ بس دل پر یہ طلب طاری ہو گئی تھی، اور پھر میں کوڑی نہیں تھا، میرا بدن مضبوط تھا، میں یہ فاصلہ طے کر سکتا تھا۔ میں نے احاطے کی دیوار عبور کی اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ مجھے دوڑنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، رخ کا تعین کر لیا تھا اور اسی طرف دوڑ رہا تھا۔ ماحول پر دہشت ناک سناٹا طاری تھا، چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ ہسپتال کی عمارت بہت پیچھے رہ گئی تھی، راستے ناہموار تھے، کئی جگہ ٹھوکریں لگیں اور میں نے دوڑنے کی رفتار ہلکی کر دی۔ اب یہ خوف نہیں رہا تھا کہ ہسپتال کے ملازم مجھے پکڑ لیں گے۔ پیچھے ایسے آثار بھی نہیں تھے، مگر ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور کہیں کہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے دوڑنا ترک کر کے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ اور آگے بڑھا تو کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھریں، پھر اچانک کہیں گیدڑ رونے لگے۔ یہ آوازیں کبھی کبھی بالکل انسانی آوازیں لگتی تھیں۔ اچانک میرے حلق سے ایک خوفزدہ آواز نکل گئی اور میں رک گیا۔ کالے رنگ کا ایک ہولناک کتا مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک جھاڑی کی آڑ سے نکل آیا۔ کتا ہی تھا، لیکن اس کی جسامت ناقابل یقین تھی۔ قد و قامت میں وہ کسی گدھے جتنا لگتا تھا۔ آنکھیں رات ہونے کے باوجود چمک رہی تھیں اور خون میں ڈوبی محسوس ہوتی تھیں۔ جبڑے کانوں تک کھلے ہوئے تھے۔ اس نے غرانا شروع کیا اور ایسی پوزیشن بنا لی جیسے مجھ پر چھلانگ لگانا چاہتا ہو۔ میرے آگے بڑھنے کے راستے مسدود ہو گئے۔ خوف کے مارے میری گھگی بن گئی۔ اصولاً مجھے پلٹ کر بھاگنا چاہیے تھا، مگر بھاگنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کتا خوفناک آواز میں غراتا رہا، پھر وہ دہشت ناک انداز میں چیخا اور اس نے اگلے دونوں پنجے دبا کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک لمحے میں وہ مجھے دبوچ لے گا، میری گردن اپنے انتہائی حد تک کھلے جبڑوں میں دبا لے گا، اور اس کے بعد شاید میں دوسری سانس بھی نہ لے سکوں گا۔ مجھے اس کے بدن کی ہوا اپنے سر سے گزرتی محسوس ہوئی۔ وہ شاید میرے اوپر سے گزر کر دوسری طرف نکل گیا تھا۔ چھلانگ کی غلطی ہو گئی تھی اس سے، مگر اس کے گرنے کی آواز نہیں سنی تھی میں نے۔ البتہ میرا پلٹنا فطری تھا، بس اسے بچاؤ کی ایک کوشش کہا جا سکتا تھا، لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا، دور دور تک نگاہیں دوڑائیں، مگر کوئی متحرک شے نظر نہ آئی۔ دور دور تک وہی خاموشی، وہی سناٹا طاری تھا۔ تب اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ کتا نہیں بلکہ میرا راستہ روکا جا رہا تھا۔ میرا راستہ روکا جا رہا تھا۔
اس احساس نے مجھے ہمت بخشی، اگر یہ بات ہے تو پھر میرا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، بلکہ اس کوشش نے میری ہمت بندھا دی تھی۔ میرے دانت بھنج گئے، دماغ میں خون کی گردش تیز ہو گئی، کنپٹیاں گرم ہو گئیں اور میں نے آگے قدم بڑھا دیے۔ کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک پھٹ پٹی کی آواز سنائی دی۔ ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے سے کچھ گدھ نکل آئے، ان کی لمبی گردنیں ہل رہی تھیں اور انہوں نے اپنے پر چادر کی طرح پھیلائے ہوئے تھے۔ آسمان پر کھلے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں وہ بھیانک لگ رہے تھے۔ ان کی تعداد 6 تھی اور وہ اس طرح قطار میں پھیل گئے تھے کہ دور تک کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے کسی پر گھیرا ڈال رہے ہوں۔ میرے حلق سے ایک وحشیانہ دھاڑ نکلی اور میں خود ان کی طرف دوڑ پڑا۔ خوف اور جوش میں ڈوبی اپنی آواز خود مجھے بہت بھیانک لگی تھی، اور اچانک وہ گدھ آگے بڑھنے سے رک گئے۔ پھر ان میں ابتری پھیل گئی اور وہ اپنے پیروں پر اچھلنے لگے۔ اسی طرح اچھلتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ چوں ہی میں ایک گدھ کے قریب پہنچا تو اس نے بھیانک چیخ ماری، پر دبائے اور فضا میں پرواز کر گیا۔ یہ دوسروں کے لیے پروانہ تھا، کیونکہ اس کے اڑتے ہی دوسرے گدھوں نے بھی زمین چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نیچے نہیں جھکے اور بلند ہو کر مختلف سمتوں کو پرواز کر گئے۔ خوف میرے روئے روئے میں سما گیا تھا، لیکن خوف کے ساتھ جوش بھی تھا۔ بدن اینٹ رہا تھا مگر قدم دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے۔ اب شاید میں مزار کے قریب پہنچ چکا تھا، کیونکہ جھاڑیوں کے ایک اونچے سلسلے کی دوسری طرف سے روشنی چل رہی تھی۔ ادھر سے کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، انسانی آوازیں تھیں۔ وہ کچھ گا رہے تھے، نہ جانے کیا۔ آوازیں مبہم تھیں۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں کی دوسری طرف نکل آیا۔ روشنیاں مشعلوں کی تھیں جو چند لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک ہلکا سا بنا رکھا تھا اور ان کے درمیان چند ملنگ رقص کر رہے تھے۔ وہ کچھ گاتے بھی جا رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کے جسموں پر مٹیالے رنگ کی کفنیاں تھیں جو لہریں لے رہی تھیں۔ وہ کسی قدر گہرائی میں تھے اور میں بلند جگہ جہاں سے میں انہیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میرا اندازہ غلط تھا، مزار ابھی دور تھا اور یہ لوگ میرے درمیان میں تھے۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں ان کے قریب پہنچ گیا، مگر قریب سے دیکھنے پر ایک اور انکشاف ہوا۔ ان میں سے کسی کی گردن اس کے شانوں پر موجود نہیں تھی، ان کے جسم رقصاں تھے۔ آوازیں بھی آ رہی تھیں مگر سب کے شانے گردنوں سے خالی تھے۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں مگر قدم نہ رکے۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خوف اب دل میں ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے چلنے سے جگہ جگہ ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ میں لڑکھڑا رہا تھا مگر رک نہیں رہا تھا۔ ملنگوں کی آوازیں مجھے اپنے آگے آگے چلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سب مجھے اپنے ساتھ آگے بڑھتے نظر آئے۔ انہوں نے مشعلیں پکڑی ہوئی تھیں، بے سر والے ناچ رہے تھے اور میرے آگے جلوس کی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے رفتار تیز کی تو وہ بھی تیز چلنے لگے۔ نہ جانے کون سی قوت مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس منظر کو دیکھ کر دل کی دھڑکن بند ہو جانی چاہیے تھی۔ نہ جانے کتنی دور تک چلتا رہا، دماغ سنسنا رہا تھا، بدن کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں اور اب نہ جانے کون چل رہا تھا۔ وہ میں نہ تھا۔ آوازیں بند ہو گئیں۔ اب قوالی کی آوازیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ قوال گا رہے تھے، من کی پیاس بجھانے آیا داتا ایک سوالی۔ آنکھیں کھل گئیں، بے شمار خلقت تھی، روشنیاں جگمگا رہی تھیں، خوب چہل پہل تھی، لوگ ہنس بول رہے تھے۔ سر کٹے ملنگوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ انسانوں کے ہجوم کے درمیان تھا، جہاں تک پہنچا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر بہت سے لوگ دری بچھائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ عرس میں شرکت کرنے والوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ لنگر بانٹ رہے تھے۔ وہ میرے قریب آ کر رک گئے۔ کھانا لوگے؟ ہاں ہاں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ برتن ہے؟ نہیں۔ تو پھر کھانا کیسے لوگے؟ رکابی دے دو ایک، کسی ہمدرد نے کہا اور انہوں نے سلور کی ایک رکابی میں مجھے چاول دے دیے۔ بھوک تو سانسوں کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ تھوڑے سے چاول کیا حیثیت رکھتے تھے؟ میں انہیں کھانے لگا۔ دری پر بیٹھے ہوئے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں چاول کھا چکا تو ان میں سے ایک نے پوچھا،
پانی چاہیے؟ دے دو بھائی، میں نے عاجزی سے کہا اور ایک نوجوان پانی لے آیا۔ اس نے جھک کر مجھے پانی دیا اور پھر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ تم کوڑی ہو؟ اس نے بے اختیار کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر انہیں میرے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے ان سب کے منہ سے کوڑی کوڑی کے الفاظ سنے تھے۔ پھر سب کھڑے ہو گئے، دری وہاں سے اٹھا لی گئی اور وہ کسی اور سمت چلے گئے۔ مجھے دلی رنج ہوا تھا، مگر بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اچانک 6-7 آدمی میرے پاس پہنچ گئے۔ تم یہاں کیوں بیٹھے؟ کیا کوڑ پھیلانا چاہتے ہو؟ نہیں بھائی، میں… اٹھو یہاں سے، اٹھو، چلو بھاگو یہاں سے، دوسرے آدمی نے کہا۔ میں بادل نخواستہ اٹھ گیا۔ رکابی اور پانی کا گلاس میں نے نیچے چھوڑ دیا۔ اسی شخص نے پھر چیخ کر کہا، برتن اٹھاؤ اپنے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، لا حول ولا قوت، ابے چلا جا، لگاؤں ایک ڈنڈا، اس جوشیلے شخص نے کہا اور ایک موٹی سی لکڑی سے مجھے دھکیلنے لگا۔ جا رہا ہوں بھائی، جا رہا ہوں، میں نے صبر کرتے ہوئے کہا اور دونوں برتن اٹھا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ دل رو رہا تھا۔ کیا ناقدری ہے، کیا عزت افزائی ہے، واہ! مگر صبر ضروری تھا۔ اس جگہ سے دور نکل آیا۔ یہ مزار کا عقبی حصہ تھا۔ پتھر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، ان کے درمیان جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ زمین ناہموار تھی، اس طرف کوئی نہیں تھا۔ ہاں، بلندی سے روشنی ضرور آ رہی تھی۔ ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گیا، خود پر غور کرنے لگا۔ عجیب سا دل ہو رہا تھا۔ کیا بقیہ زندگی یہی ہوگی؟ کہ اب کبھی میری دنیا مجھے واپس نہیں ملے گی؟ بہت دیر گزر گئی، پھر گھنگروں کی آوازیں سنائی دیں، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک ملنگ تھا، مگر اس کا سر اس کے شانوں پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا دبا ہوا تھا، جس پر رنگین کپڑے اور گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ ڈنڈا ٹیکتے ہوئے گھنگرو بج رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں نہ بیٹھو بھائی، میں نے کہا۔ کیوں؟ تیری جاگیر ہے کیا؟ وہ بولا۔ نہیں، میں کوڑی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ ادھر بیٹھا تھا، ان سب نے مجھے دھکے دے کر بھگا دیا۔ وہ سب کوڑی ہیں، سنا تو نے؟ وہ سب کوڑی ہیں، ان کے دلوں میں کوڑ ہے۔ یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے جن کی مٹھیاں بند تھیں۔ بتا، کیا ہے ان میں؟ مجھے نہیں معلوم۔ ہاتھ پھیلا، اس نے کہا۔ میں نے ہتھیلی اس کے سامنے کر دی۔ کون سی مٹھی کا مال لے گا؟ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے۔ چاہیے، جھوٹ مت بول، بتا کون سی مٹھی کھولوں؟ ملنگ نے کہا۔ یہ، میں نے ہتھیلی کے اس کے ایک ہاتھ کے سامنے کر دی اور اس نے مٹھی میں دبی چیز میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ ہلکی سی کالی سی کوئی چیز تھی جو میرے ہاتھ پر کل بلانے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ہے۔ ہاتھ چہرے کے قریب کر کے دیکھا اور حلق سے دھاڑ نکل گئی۔ وہ سیاہ رنگ کا پہاڑی بچھو تھا۔ میں نے بے اختیار چیخ کر اسے ہتھیلی سے جھٹکنا چاہا، مگر وہ میری درمیانی انگلی سے اٹک گیا۔ میں نے پھر اسے جھٹکا اور اس نے میری انگلی میں کاٹ لیا۔ ایک ٹیس ہوئی اور میں نے ہاتھ پتھر پر دے مارا۔ بچھو میرے ہاتھ سے گر پڑا اور میں نے دوسرے ہاتھ سے انگلی دبا لی، لیکن درد کی ٹیسیں میرے پورے ہاتھ میں پھیل گئیں۔ کالے پہاڑی بچھوؤں کے بارے میں نے سنا تھا کہ پتھر پر ڈنک مار دیتے ہیں تو سنکھیا بن جاتے ہیں، ہاتھی کو کاٹ لیں تو اس کا گوشت پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ اسی کالے بچھو نے مجھے کاٹا تھا۔ درد تھا کہ خون کی روانی کے ساتھ شانے، سینے، کمر اور پھر پورے بدن میں پھیل گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں اس ناقابل برداشت تکلیف سے پاگل ہو گیا۔ اپنے حلق سے نکلنے والی چیخیں مجھے اجنبی لگ رہی تھیں۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھیں۔ میرا بدن زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل اچھل کر نیچے گر رہا تھا۔ سارے بدن میں درد کے انگارے دہک رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح اٹھا اور اندھوں کی طرح دوڑ پڑا۔ نہ جانے کتنی دور دوڑا، نہ جانے کس چیز سے ٹکرایا اور سر میں چوٹ لگ گئی، مگر سر کی یہ چوٹ مہربان تھی۔ اس نے مجھے اذیت سے نجات دلا دی تھی۔ شاید بے ہوش ہو گیا تھا، نہ جانے کب تک بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو پرندے چہچہا رہے تھے۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ سر پر کسی درخت کا سایہ تھا اور بدن پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ میں پانی میں پڑا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک کراہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑی پر اسرار،
بڑی عجیب جگہ تھی۔ برگد کا عظیم الشان درخت مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر تھا، مگر اس کا پھیلاؤ کوئی 50 گز کے دائرے میں تھا۔ اس کی ڈاڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ جس جگہ میں پڑا ہوا تھا یہاں گھاس اگی ہوئی تھی، کاہی لگے پتھر پھیلے ہوئے تھے، اور ان پتھروں سے مدھم سے شرر شرر کے ساتھ پانی ابل رہا تھا۔ یہ پانی گھاس کو بھگوتا ہوا نالیوں کی شکل میں بہتا دور نکل جاتا تھا۔ شاید ان پتھروں سے چشمہ ابل رہا تھا۔ تحد نگاہ کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ ہاں، پرندے بکثرت نظر آ رہے تھے جو برگد کی شاخوں پر پھدک رہے تھے، ادھر سے ادھر پرواز کر رہے تھے، زمین پر بکھرے پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں خربوزوں کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں اجنبی نظروں سے ماحول کو دیکھتا رہا۔ گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ ملنگ نے بدترین حرکت کی تھی، نہ جانے اس کی دوسری مٹھی میں کیا تھا۔ اس خطرناک بچھو کے کاٹنے کے بعد میں زندہ ہوں۔ شدید تکلیف میں شاید مزار شریف سے دوڑتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا، ورنہ وہ آس پاس ضرور نظر آ جاتا۔ یہ تو آبادی سے کوئی دور ویران جگہ تھی، نہ جانے کون سی جگہ ہے، اور میں اس سے کتنا دور نکل آیا ہوں۔ ہاتھ میں اب تکلیف نہیں تھی۔ اس انگلی کو دیکھا جس میں بچھو نے کاٹا تھا۔ انگلی پر تو کوئی نشان نہیں تھا، لیکن کچھ اور نظر آیا، اور جو نظر آیا اس نے ایک بار پھر دیوانہ کر دیا۔ کوڑ میرے پورے بدن پر پھیل چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں کی شکل بدلتی جا رہی تھی۔ انگلیاں اور ہتھیلی خون اور پیپ سے بھری ہوئی تھیں، مگر اس وقت ان زخموں پر کھرنڈ نظر آ رہے تھے، کالے کالے کھرنڈ، جیسے زخم اچانک سوکھ گئے ہوں۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے تھے، میرا کوڑ سوکھ گیا تھا۔ کسی کے الفاظ یاد آئے، زہر، زہر کا تریاک ہوتا ہے۔ کالے پہاڑی بچھو کے زہر نے مجھے کوڑ سے نجات دلا دی تھی۔ دیوانوں کی طرح بدن کے ایک ایک حصے کو دیکھنے لگا، سب جگہ خاک ہی اڑ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا، دل عقیدت سے بھر گیا، میری لگن رنگ لائی تھی، چشمہ فیض سے مجھے صحت ملی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ بے اختیار دل بھر آیا، آنسو بہے، ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے روٹھی ہوئی ماں نے اچانک مجھے کھینچ کر آغوش میں لے لیا ہو۔ میری بے سکونی سکون پا گئی تھی۔ میں سجدہ ریز ہو گیا اور نہ جانے کب تک سجدے میں پڑا روتا رہا۔ دل کا غبار نکل گیا تھا۔ اٹھا، کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر خربوزوں کی بیل پھیلی ہوئی تھی، پیلے پھل بڑی تعداد میں لگے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر ایک پکا پھل توڑا اور اسے ہاتھ سے دبا کر بیج نکالے، پھر اس کا شیرین گودا کھانے لگا۔ پھل کا وزن کوئی 1 سیر ہوگا، مگر میں اسے پورا نہ کھا سکا۔ تب اس بھوک سے نجات کا اندازہ ہوا جس نے میری حیات کا ہر لمحہ عذابناک بنا دیا تھا۔ خوشیاں رگ رگ سے پھوٹ رہی تھیں۔ اس ویرانے میں مجھے خوشیوں کا جو خزانہ حاصل ہوا تھا وہ سنبھالے نہ سنبھالا جا رہا تھا۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہوا جا رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسرت کا اظہار کیسے کروں۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں کب تک رک سکتا تھا؟ کوئی منزل نہیں تھی، بس سفر کر رہا تھا۔ تھک جاتا تو قیام کر لیتا، جو ملتا جاتا اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا۔ سنگلاخ چٹانیں، ناہموار میدان، خوفناک گھاٹیاں۔ ایک قافلے کو دیکھا، آگے بڑھ کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ گنجن پوری، اجمیر شریف جا رہے ہیں خواجہ نگری۔ دل تڑپ گیا۔ خواجہ غریب نواز، مظلوموں کے ہمدرد۔ میں بھی قافلے کے پیچھے چل پڑا۔ چنبل گھاٹی سے گزرا۔ یہاں رانا سانگا سے لے کر مان سنگھ، ہری چند باڑ اور پھولن دیوی کی کہانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ان علاقوں سے قافلہ بخیر و خوبی گزر گیا۔ خواجہ کے متوالوں کو کیا پریشانی ہوتی۔ پھر قافلہ دریائے فیض پہنچ گیا۔ تارا گڑھ کی بلندیاں نظر آئیں، بستیوں میں عقیدت مندوں کے ٹھکانے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی ایک ٹھکانہ بنا لیا اور سنگلاخ زمین پر لیٹ گیا۔ دل عقیدت سے سرشار تھا۔ کچھ سنوائی ہو رہی تھی۔ خواجہ کے حضور پہنچ گیا تھا۔ اس جان لیوا بھوک سے نجات مل گئی تھی۔ سہانی رات بکھری ہوئی تھی۔ بہت دور مزار مقدس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ قوالیوں کی تانیں ابھر رہی تھیں۔ اچانک کچھ فاصلے پر کوئی شے متحرک نظر آئی۔ غاؤں غاؤں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی، سردی سی لگنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آنے لگے۔
بھوریا چرن کے خوف سے خود کو آزاد نہیں کر سکا تھا، مگر اس ناپاک سادھو کی کیا مجال کہ اس پاک جگہ قدم رکھے؟ یہ کچھ اور ہے، مگر کیا؟ دل میں شدید تجسس جاگ اٹھا۔ وہ بدبو جو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اب سمجھ میں آنے لگی تھی۔ یہ سڑے گلے پھولوں کی بدبو تھی۔ دن میں اس جگہ پھل فروش ٹھیلے لگائے ہوئے تھے، گلے ہوئے پھل وہ یہیں پھینک گئے تھے اور یہ بو انہی میں سے اٹھ رہی تھی، اور وہ متحرک شے ممکن ہے کوئی چوپایا ہو جو اس وقت یہ پھل کھا رہا ہو۔ اپنے ذہن میں یہ معمہ اس طرح حل کر لیا۔ ممکن تھا اس طرف سے لاپرواہ ہو جاتا، لیکن ذہن تحقیق کا عادی ہو گیا تھا۔ سوچا قریب جا کر دیکھوں، اور قدم آگے بڑھ گئے۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی، بو پھلوں کے اسی ڈھیر سے آ رہی تھی، مگر وہاں کوئی چوپایا نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی انسان تھا جو یہ گلے ہوئے پھل کھا رہا تھا۔ شاید کوئی بھوکا فقیر تھا، ممکن ہے خواجہ کے لنگر سے محروم رہ گیا ہو۔ قریب جا کر اسے دیکھا، اس کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے، بال اور دھاڑی مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ عجیب سا تھا، بڑے انہماک سے پھل کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پاس رکھی ہوئی چھری اٹھائی اور اسے بلند کر کے بولا، ہش ہش، بھاگ بھاگ۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ کوئی مجذوب تھا۔ خواجہ کے مقدس مزار کے احاطے میں نے بے شمار قلندر، ملنگ اور مجذوب دیکھے تھے جو حق کے نعرے لگاتے رہتے تھے۔ انہی میں سے کوئی تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی، دل خوش تھا، دل لگی سوجی۔ میں اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بھاگ بھاگ، گندگی کرے گا۔ مجذوب نے پھر لکڑی اٹھا کر کہا، میں بھی پھل کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، چھونا مت ورنہ لکڑی سے ماروں گا۔ مجھے بھی کچھ پھل دے دو، میں نے عاجزی سے کہا۔ منع کر رہا ہوں، بھاگ جا، پھل کھائے گا، گندا غلیظ کہیں کا۔ اتنا نہیں جانتا پہلے پھل چکھنا پڑتا ہے پھر کھایا جاتا ہے۔ جا بھاگ، ہوش ہوش۔ وہ ایک سڑی ہوئی نارنگی اٹھا کر کھانے لگا۔ میں پھل چکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ گردن جھکائے ہنس پڑا، بار بار ہنستا رہا، پھر بے تحاشا ہنسنے لگا، پھر بولا، چکھ تو رہا ہے، جو کیا ہے اس کا پھل چکھ تو رہا ہے، اور چکھے گا، ابھی اور چکھے گا۔ میں دنگ رہ گیا۔ کیا رمز تھی اس کے جملے میں۔ دل میں عقیدت پیدا ہو گئی۔ میں نے عاجزی سے کہا، بہت پھل چکھ چکا ہوں، اب کھانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی کھانا چاہتا ہے؟ پہلے بیج بو، پودا لگا، پھر اسے پروان چڑھا، جب وہ پھل دے تو پھل کھا۔ بھاگتا ہے یا ماروں پتھر؟ مجذوب غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پاس پڑا پتھر اٹھا لیا۔ مجھ پر رحم کر دو، مجھے پھل دے دو، میں نے عاجزی سے کہا۔ مار رہا ہے، دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، میں بھی ماروں گا، پھر نہ کہنا۔ اس نے پیچھے رخ کر کے کہا، پھر جیسے کوئی آواز سن کر بولا، بھگا دوں؟ بھگاتا ہوں۔ اس نے پتھر مجھ پر کھینچ مارا، نشانہ سر تھا۔ میں بے اختیار جھک گیا اور پتھر میرے اوپر سے نکل گیا۔ غیروں سے رحم مانگتا ہے، بھاگ یہاں سے، بھاگ۔ اس نے دوسرا پتھر اٹھا لیا اور یہ پتھر میری کمر میں لگا۔ اس کے بعد مجذوب نے مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ بے شمار چوٹیں لگی تھیں۔ بھاگنا پڑا۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا اور پتھر اٹھا اٹھا کر مار رہا تھا۔ سر بچا ہوا تھا ورنہ اٹھنا مشکل ہو جاتا، مگر اب بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ مجذوب میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ منہ سے ایسی آوازیں نکالتا جا رہا تھا جیسے کسی کتے کو بھگا رہا ہو۔ میں بہت دور نکل آیا، ساری روشنیاں پیچھے رہ گئیں، پھر ایک پتریلی دیوار سامنے آ گئی اور میں اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ عجیب ناگہانی پڑی تھی، خیمے دور رہ گئے تھے اور مجذوب تھا کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں بری طرح تھک گیا تھا، اتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ یقین تھا کہ اب وہ ادھر بھی آ جائے گا، مگر وہ نہ آیا۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جھانک کر ٹیلے کے دوسری طرف دیکھا، وہ شاید واپس چلا گیا تھا۔ تحت نگاہ کوئی نہیں تھا۔ سانس بحال ہونے لگی تھی۔ مزید کچھ انتظار کیا اور اس کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ پتہ نہیں اس بھاگ دوڑ میں کتنا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ مجذوب کی باتیں دل کو عجیب طرح سے متاثر کر رہی تھیں۔ ذرا سا غم کا احساس بھی تھا۔ وہ خوشی جو ایک تصور سے تھوڑی دیر پہلے ملی تھی، یعنی میں نے سوچا تھا کہ مصیبتوں کے لمحات ٹلنے لگے ہیں، کچھ بہتری ہو رہی ہے میری زندگی میں،
اور اس بات نے ہی اتنی خوشی بخشی تھی کہ اپنے خیمے سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ مجذوب کے الفاظ بڑی گہرائیوں کے حامل تھے۔ اس نے کہا تھا کہ پہلے پھل چکھا جاتا ہے اور اس کے بعد کھایا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ برائیوں کا پھل واقعی چکھا جاتا ہے، اور نیکیاں جب پھل دیتی ہیں تب وہ پھل کھایا جاتا ہے۔ کون سی نیکیاں کر لی تھی میں نے؟ بس برائیوں کے راستے پر نکلا تھا اور غلاظتوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اب تو ہر چیز نگاہوں کے سامنے تھی، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ بھوریا چرن بھی اپنے ہی جال میں جکڑ گیا تھا۔ غالباً اس کے کالے جادو کا یہ بھی ایک حصہ تھا کہ اس وقت جو کوئی بھی اس کے سامنے آئے اور اپنی غرض کا اظہار کرے تو وہ اپنی بھی غرض کا تبادلہ کر دے، اور یہ بدنصیبی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے اب اور کتنے پھل چکھنے پڑیں گے۔ مجذوب کے کہنا تو کچھ اس انداز کا تھا جیسے ابھی میں نے کوئی مصیبت بھگتی ہی نہ ہو۔ ہاں، کیا یہ میں مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہوں؟ کیا میرے اندر اب اتنی سخت ہے کہ میں اپنے کیے کا پھل چکھوں؟ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے تو پھل کھانے کو کب ملے گا؟ دل عجیب سی دکھن کا شکار تھا۔ بہرحال ان بیچاروں تک پہنچنا تو بے حد ضروری تھا، جو مجھے اپنی محبت کے سہارے یہاں تک لے آئے تھے، اور اس کے بعد مزید کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دل سے ریحانہ بیگم کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ بس ذرا سی بددلی پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں یہ تکلیف بھی ہنسی خوشی برداشت کر لینا چاہتا تھا۔ کسی سے کہنا تو بے مقصد ہی ہوگا، کیا فائدہ کسی سے ان باتوں کا تذکرہ کرنے سے؟ آگے بڑھتا رہا، جس راستے سے دوڑتا ہوا اس سمت آیا تھا اسی پر واپس جا رہا تھا، مگر نہ تو مزار اقدس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، نہ کوئی اور ہی روشنی تھی۔ پیر جواب دیتے جا رہے تھے، جسمانی قوتیں ساتھ چھوڑتی جا رہی تھیں، مگر وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر ایک جگہ رک کر میں نے ہراساں نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہاں نکل آیا ہوں میں؟ وہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا راستہ بھٹک گیا ہوں؟ ایسے کسی بلند ٹیلے کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں جہاں چڑھ کر دور دور کا جائزہ لے سکوں۔ ایسا ہی کیا۔ کافی فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ نظر آ رہا تھا۔ اس جانب بڑھ گیا۔ اس پہاڑی ٹیلے پر چڑھنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ ٹھوس پتھر کا پہاڑ تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہیں کہیں نظر آ جاتے تھے۔ اگر کٹاؤ نہ ہوتا تو پاؤں جمانا بھی مشکل ہو جاتا۔ خاصا بلند تھا، دور سے اتنا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کسی نہ کسی طرح بلندی پر پہنچ گیا، توازن سنبھالا اور دور دور تک دیکھنے لگا۔ اس کے بعد نہ جانے کیوں دل ڈوبنے کا احساس ہوا۔ نگاہ کی حد تک اور آسمان کی بلندیوں تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر روشنیاں ہو رہی ہوں تو وہاں آسمان پر ایک سفیدی سی آ جاتی ہے جو ان روشنیوں کا پتہ دیتی ہے، لیکن یہاں تو جدھر نظر اٹھتی آسمان سیاہ ہی نظر آتا۔ ہاں، کیا تقدیر پھر کالی ہو گئی ہے؟ خواجہ کے دربار میں آنے کے باوجود معافی نہیں ملی۔ پھل چکھنا ہے، اتنا فاصلہ تو طے نہیں کیا تھا۔ بے شک دوڑتا ہوا آیا تھا، مگر یہ سب کچھ نگاہوں سے کیوں اوجھل ہو گیا؟ کتنی دور بھگا دیا مجھے اس مجذوب نے خواجہ کے دربار سے۔ ایک بار پھر دل میں گداز پیدا ہوا اور آنسو سسکیوں میں ڈھل گئے۔ پہاڑی ٹیلے کی بلندی پر بیٹھ کر رونے ہی لگا تھا۔ بہت رویا اور رونے سے دل در حقیقت ہلکا ہو گیا۔ پھر نیچے اتر آیا اور ٹھنڈی آہ بھر کر وہیں پہاڑی ٹیلے کے دامن میں بیٹھ گیا۔ سوچا دن کی روشنی میں پھر کوشش کروں گا۔ دن کی کرن پھوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، ساری رات ہی گزر گئی تھی۔ یہ بھی تقدیر کا لکھا تھا، ورنہ خیمے سے باہر کیوں نکلتا؟ ایک لمحے کی خوشی تھی، دل میں سمائے رکھتا، لیکن ایک طرح سے اچھا بھی ہوا تھا کہ کم از کم غلط فہمیوں سے نکل آیا تھا۔ ابھی میری زندگی کو قرار نہیں ہے، ابھی بے قراریوں میں بسر کرنی ہے۔ شاید مجھے زندگی کے آخری لمحے تک معافی نہ مل سکے، میری مشکل کا کوئی حل دریافت نہ ہو سکے۔ سورج نے پہاڑوں پر جھانکا اور اس کے بعد فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ اس لک و دک صحرا میں زندگی بھی مشکل ہو جائے گی، پانی نہ خوراک، ایک بار پھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دل تھا کہ سینے کا خول توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا، مایوسی کے عالم میں چل پڑا۔ پھل چکھنا ہے مجھے، نہ جانے کون سے پھل چکھنے ہیں۔ سر چکرا رہا تھا
آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جب تک ہمت ساتھ دیتی رہی چلتا رہا، پھر زور کا چکر آیا اور سر پکڑ کر جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، لیکن آنکھوں کے سامنے تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر یہ تاریکی میرے پورے وجود پر مسلط ہو گئی۔ بے ہوشی نہ جانے کتنی طویل تھی، ہوش نہ جانے کہاں آیا تھا۔